پھر جب وہ سمندر کی جھیل کے کنارے پہنچے، وہاں پہ وہ ساتھیوں نے بھی کہا کہ حضرت پیچھے بھی موت آگے بھی موت، تو اس میں آتا ہے کہ دل میں ان کے بھی ایک چیز آئی، خوف، ظاہر خوف تو تھا، دل میں ان کے بھی ایک چیز آئی، خوف، ظاہر خوف تو تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لائق صد احترام حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، آپ نے سنا کہ مرزا جہلمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جھیل کے کنارے پہنچے تو وہ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لشکر کو پیچھے دیکھا اور آگے سمندر کو دیکھا تو وہ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ حاضرین و حاضرات، مرزا جہلمی کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے، یہ بالکل انہوں نے غلط بات کی ہے اور قرآن پر جھوٹ بولا ہے، اور اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پر الزام اور بہتان باندھا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 سے 68 تک بیان کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نہ تو ڈرے نہ خوف زدہ ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں تقویت تھی جس کا اظہار انہوں نے اس موقع پر فرمایا۔ قرآن کریم اس واقعے کو یوں بیان کر رہا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا اور بنو اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ لیا۔ جب بنو اسرائیل کو فرعونی لشکر دکھائی دیا تو وہ کہہ اٹھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم پکڑ لیے گئے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑ لیے گئے کے الفاظ کہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا۔ حاضرین و حاضرات، جناب موسیٰ علیہ السلام کا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑ لیے گئے کے الفاظ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب میں بنی اسرائیل کو کہنا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ الفاظ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کو بیان کر رہے ہیں، ڈرنے کو بیان کر رہے ہیں، جو ان کے اعتماد کو اور ان کے اپنے رب پر یقین کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے ایمان کی مضبوطی کو بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین و حاضرات، یہ الفاظ ظاہر ہیں، واضح ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کی قوم بنی اسرائیل فرعون کے ڈر سے کہہ رہی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی، تشفی دیتے ہوئے بے خوف و خطر انداز میں بغیر کسی خوف کے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد کو، یقین کو اور ان کے رب پر ایمان کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی خوف ہوا، نہ وہ ڈرے، بلکہ ان کے بے خوف و خطر ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ چکے، کلا، ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرماتے ہوئے کہا، ان اضرب بعصاک البحر، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو
سمندر پر ماریے، فن فلقا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پہ مارا، فن فلقا، سمندر پھٹ گیا، فکانا کل فرق کالطود العظیم، اور سمندر کے پھٹنے سے سمندر میں راستے بنے اور سمندر کا پانی ایک پہاڑ، ایک جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ حاضرین و حاضرات، یعنی سمندر کا پانی ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر میں داخل ہوئی اور صحیح سلامت سمندر کو عبور کر گئی، جسے قرآن نے یوں بیان کیا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مکمل طور پہ سمندر کے ڈوبنے سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کے شر سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ثم اغرقنا الآخرین، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی فرعون اور فرعون کے ساتھی سمندر کی موجوں میں ڈوب گئے اور غرق ہو گئے۔ حاضرین و حاضرات، قرآن پاک کا یہ واقعہ جو سورہ شعراء میں آیت نمبر 61 سے 68 تک بیان ہوا ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ اپنے معنی میں ظاہر ہیں، اور ان آیات بینات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بے خوف و خطر ہونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے اپنے رب پر ایمان کے مضبوط ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا مرزا جہلمی صاحب کا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور انہوں نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے، اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس غلط بیانی پر وہ اللہ سے بھی معافی مانگیں اور عوام سے بھی، مسلمانوں سے بھی معافی مانگیں کہ انہوں نے قرآن کی غلط تفسیر اور تشریح کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اور قرآن کی تعلیم کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔